اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہماری یہ کیسٹ کا نمبر ہے کیسٹ نمبر 2، اور اس میں ہم جو بات کریں گے وہ بات ہے شراب کی۔ پیارے بھائیوں، اسلام میں شراب کی سخت سزا بیان کی گئی ہے اور آخرت میں اس کے لیے سخت سزا بیان کی گئی ہے، اور مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول حرام قرار دیں تو مسلمان اس کو پئیں۔ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی انتہا ہی نہیں۔ یہ اتنا کھلونا جرم ہے۔ ہم تو اس کو ہلکا سمجھ کر پیتے ہیں، لیکن شراب پینے والا ہر جرم کر گزرتا ہے، ہر کبیرہ گناہ کر گزرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ جو دنیا میں شراب پیے گا اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا، اور وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اگر شراب پیتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھایا جا سکتا۔ یہاں تو ہم پڑھا دیتے ہیں نا، لیکن ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔ تو اس کی بہت ہی اس کو اسلام میں ناپسندیدہ کر دیا گیا ہے۔ اسلام اس کو ناپسندیدہ کرتا ہے، اور اللہ مسلمانوں پر رحم کرے۔ میں بھائی جان کسی کی دل آزاری کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکام بتا رہا ہوں۔ تو شاید کوئی شرابی بھائی اس سے باز آ جائے اور اللہ اس کو ہدایت دے دے، تو ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو بھائی جان، شراب پینے والے کی سزا، شراب پینے والے کی سزا۔ جو آدمی شراب نوشی کرتا ہے اور اس کے نشے میں مدہوش ہو جاتا ہے تو اس کا یہ اتنا سخت اور گلونا جرم ہے کہ اس کو 10 سزاؤں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ 10 سزاؤں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو شراب پینے سے بچاؤ، کیونکہ اس کے پینے والا 10 بری عادتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ 10 بری چیزیں جو ہے نا وہ کر گزرتا ہے۔ جب وہ شراب پیتا ہے تو اس کی عقل دیوانوں کی طرح معطل ہو جاتی ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ شراب جو ہے یہ بلڈ پریشر کو لو کر دیتی ہے، تو انسان کانپنے لگ جاتا ہے، اس کو کچھ ہوش نہیں رہتی، اور وہ بچوں کی طرح مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ہنستے بھی ہیں، وہ نالیوں میں گر جاتے ہیں، کوڑا کرکٹ میں گر جاتے ہیں، جو چوری چھپا پیتے ہیں، جو گھر کے سربراہ پیتے ہیں وہ تو سر عام پیتے ہیں۔ یہاں تو ہر جگہ پر اڈا ہی اڈا ہے شراب کا۔ تو ہم مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ شراب پینے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور عقل مندوں کی نظر میں قابل مذمت ہوتا ہے۔ جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں یا گاؤں والے ہوتے ہیں یا جو نہیں پیتے، وہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو یار، یہ کتنا برا شخص ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ کرتا ہے، تو طرح طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔
نمبر 2 اس کی عقل ذیل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 خود دوستوں اور بھائیوں کے درمیان وحدت اور دشمنی کا باعث بن جاتا ہے۔ جب وہ شراب پیتا ہے نہ اس کو دوست کی تمیز رہتی ہے نہ دشمن کی، تو اگر دوست آ جائے آگے تو اس کو بھی گالی دینا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 4 شراب خور اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ نماز اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ غافل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو ٹائم ہی نہیں پتہ ہوتا، اس کا نماز کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ بے نمازی بے شک دوزخ میں جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ دوزخ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہاں ہم تھوڑی تھوڑی مختلف حدیثیں بیان کریں گے جو سبق آموز ہوں، اور زیادہ زیادہ جو ہے نا پوری حدیث ہم نہیں سنا سکتے، اور اس لیے نال نال یہ اس کی باتیں بھی ہم بتاتے جائیں گے۔ تو دوزخ میں ایک چشمہ ہے کہ جس کا اتنا گرم پانی ہے، وہ دوزخیوں کو پلائیں گے تو اس کا سارا اندر کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ پخانے کے راستے باہر نکل جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اتنی بڑی سزا ہے۔ نمبر 5 شراب پینا بدکاری پر ابھارتا ہے۔ شراب جو شخص پیتا ہے وہ بدکاری پر آمادہ ہو جاتا ہے، جس کی سزا سنگسار ہے۔ سنگسار این ہی ممکن ہے کہ شرابی اپنی ہی عورت کو طلاق دے دے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، کوئی سکڑا عورت سامنے آ کے اس کو مارا پیٹا اور طلاق دے دے، جو اسلام میں بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے۔ عورت کو طلاق دینا کسی وجہ سے، بلا وجہ، کوئی وجہ نہ ہو تو عورت کو طلاق دینا یہ انتہائی، یہ بھی کبیرہ ہی گناہ شمار ہوتا ہے، اور بے غیرتی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ عورت کو طلاق دینا کسی وجہ سے، بلا وجہ، یہ بے غیرتی ہوتی ہے۔ طلاق شرع نے حکم بھی دی ہے کہ اگر بدفعل ہو تو، اور اگر مرتد ہو جاؤ یا کوئی اور وجہ بن جائے، یہ نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی بات پر میں نے تجھے طلاق دے دی، یہ کام غلط ہے۔ جب تک کوئی وجہ بغیر بتائے وجہ۔ نمبر 6 شراب پینا ہر گناہ کی چابی ہے۔ شراب پینا ہر گناہ کی چابی ہے۔ شرابی جو بھی دیکھے گا وہ گناہ کر گا۔ شرابی پر ہر قسم کا گناہ آسان ہو جاتا ہے، وہ اس کو ہلکا سمجھتا ہے، اپنی نظروں میں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کا عقل نہیں ہوتا۔ یہاں تو کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شرابی آدمی کا دماغ بڑا تیز ہوتا ہے، نشئی آدمی کا دماغ بڑا تیز ہوتا ہے۔ اگر اس کا دماغ تیز ہو تو کیا وہ یہ نشاور چیزیں استعمال کرے جس سے زندگی کو سخت خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 7 شراب خور محافظ فرشتوں کو تکلیف اور اذیت پہنچاتا ہے، کیونکہ انہیں اس کے ساتھ ہر بری محفل میں مجبوراً داخل ہونا پڑتا ہے، جو اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ فرشتے مقرر کیا۔ اگر وہ شراب نوشی کرتا ہے تو فرشتوں کو مجبوری اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے، تو کیا وہ پھر فرشتے جو ہیں اس کے لیے بددعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اشرف المخلوقات ہے اور یہ کیسے کام دنیا میں کر رہا ہے، جسے تو منع کرتا ہے وہی کر رہا ہے۔ نمبر 8
اس پر شرح حد 80 کوڑے واجب ہو جاتی ہے۔ شرابی کی جو سزا ہے یہ 80 کوڑے ہے، اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شرابیوں کو 80 کوڑے مارے جاتے تھے، اور یہ سزا اگر اس دنیا میں نہ دی جائے تو آخرت میں اس کے تمام عزیز و قارب کے سامنے آگ کے کوڑوں سے دی جائے گی۔ یہاں اس کی سب برادری، بال بچہ، مائی باپ سب کھڑے ہوں گے جب اس کو آگ کے کوڑوں کی سزا دی جائے گی، آگ کے کوڑوں کی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نمبر 9، وہ اپنے اوپر آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے اور 40 دن تک نہ اس کی نیکیاں اوپر جا سکتی ہیں اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کہ جب تک شراب سے توبہ نہ کرے اس کی کوئی نیکی اوپر نہیں جاتی، 40 دن تک یہ توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کی اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل اور وضاحت سے ساتھ فرمایا کہ توبہ کرنے والا شخص اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ توبہ کر لینی چاہیے۔ ابھی بھی جو میری ویڈیو سنے وہ بھائی جان اس نشے سے توبہ کر لیں، مجبوراً یہ ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ ہم کوئی کسی کی دل آزاری نہیں کر رہے، نہ کسی پر کوئی بہتان لا رہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے دے تو اس سے اور کیا چیز آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے دے تو اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے اور توبہ استغفار کرے، 2 رکعت نفل نماز توبہ ادا کرے اور اللہ کے حضور مسجد میں جا کر دعا فرمائے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ 10، اگر وہ توبہ نہ کرے تو موت کے وقت اسے ایمان سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگر توبہ نہ کرے اور فوت ہو جائے تو اس کو ایمان سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ کتنی وحشت کی بات ہے کہ کتنا اس کا اللہ رب العزت نے سخت حکم فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت حکم فرمائے۔ تو اسے بھائی جان آس پاس والے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں ان کو بات کریں، ان کو سمجھائیں اخلاق اور پیار سے۔ 1-2 آدمی بھی اگر سمجھ جائیں، جنت میں چلے جائیں تو ہمیں اس کا بڑا اجر ملے گا۔ یہ وہ 10 سزائیں ہیں جو اس دنیا میں مرنے سے پہلے شرابی کو دی جائیں گی، اور آخرت کی سزائیں اس کے علاوہ وہ ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہر مومن کو اس لعنت سے بچائے، اور کسی عقل مند آدمی کے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ وہ اس تھوڑی سی لذت کو آخرت کی نعمتوں حاصل ہونے والی طویل لذتوں پر ترجیح دے۔ کوئی ہے؟ وہی ہو سکتا ہے جو عقل سے فارغ ہے۔ یہ تھوڑی سی 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 100 سال 150 سال حد 150 سال، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت۔ آگے جانا پڑے گا۔ جو دنیا میں آیا وہ لوٹ کر بھی جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ حضرت ابی اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، 3 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ 3 ایسے شخص ہیں جو جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ شرابی،
یہ بھی صاف کر لیں۔ شرابی صلح رحمی ختم کرنے والا، صلح رحمی ختم کرنے والا۔ 3 جادوگروں کو سچا ماننے والا۔ شرابی مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غوطہ نامی نہر سے پانی پلاتا ہے۔ دوزخ میں ایک غوطہ نامی نہر ہے، اس کا اتنا گرم پانی، اتنا بدبودار پانی ہے کہ یہاں میں وہ بات بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں انشاءاللہ آسان لفظوں میں اس کو بیان ضرور کروں گا۔ پانی پلاتا ہے، اور یہ وہ نہر ہے جو زانی، جو بھائی جان میں معذرت کے ساتھ اور اسے بیان کرنا پڑ جاتا ہے تو کرنا پڑے گا۔ زانی عورتوں کے جو گندا پانی وغیرہ ہوتا ہے، سے جاری ہوتی ہے عورتوں کی، اور اس کی گندی بدبو ہے۔ تو یہ میں معذرت کے ساتھ، کئی دیئیں بہنیں بھی یہ سنیں گے تقریر، تو اس میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو گندا بدبودار پانی ہوتا ہے، مرد ہو چاہے عورت ہو، جو خارج ہوتا ہے۔ دوزخی بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، جو دوزخ میں ہیں، اس نہر کا پانی جب شرابی کو پلایا جائے گا تو اس کی بدبو جو دوزخ میں ہے وہ بھی محسوس کریں گے، اتنی بدبو تھا۔ استغفر اللہ۔ بھائی جان، تو ہمیں یہ پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرابی کی شادی مت کرواؤ، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی نہ کرو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حالانکہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا جیسی ہوتی ہے، بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا جیسی ہوتی ہے، کیونکہ بیمار آدمی دل سے دعا دیتا ہے، لیکن شرابی اگر دل سے بھی دعا دے تو اس کی قبول نہیں ہوتی۔ دعا کرے بھی تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب وہ مر جائے تو اس پر نماز جنازہ نہ پڑھو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بھائی جان کتنا سخت حکم ہے شرابی کے لیے۔ تو بھائی جان، یہ اللہ کے واسطے جو بھی بھائی یہ کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ چھوڑ دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا کہ شراب وہی پیتا ہے جس کو تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم میں لعنتی کہا گیا ہے۔ 4 کتابیں آسمانی جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں، ان میں شرابی پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں۔ اور جس نے اس کو کھانے کا ایک لقمہ کھلایا
اللہ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کر دے گا۔ جو شرابی کو ایک لقمہ بھی کھلائے گا، ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نوالا جو کھلائے گا، اس پر جب وہ کھلانے والا مرے گا تو اللہ اس پر بچھو مسلط کر دے گا۔ استغفر اللہ، یہ کتنی سخت حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شرابی کے لیے۔ اور جس نے اس کی ضرورت پوری کی گویا اس نے اسلام مٹانے پر اس کی مدد کی۔ جس نے اس کی مدد کی گویا اس نے اسلام مٹانے کی مدد کی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور جس نے اس کو قرض دیا تو گویا اس نے کسی مومن کے قتل پر اس کے ساتھ تعاون کیا۔ شرابی کو قرض بھی نہیں دیا جائے گا اور نہ دینا چاہیے، جتنا بھی مجبور ہو، جتنا بھی بیمار ہو۔ یہ لوگ اس لیے کہ لوگ عبرت پکڑیں کہ یار ہم نے بھی شراب پی تو ہمیں بھی کوئی قرض نہیں دے گا، ہم بیمار ہو گئے ہمیں کوئی اسپتال نہیں لے جائے گا۔ یہ عبرت کے لیے سخت حکم نازل کیے گئے۔ اور جس نے اس کی ہم نشینی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن نابینا اٹھائے گا۔ جس طرح شرابی شراب پی رہا ہے، اس کے ساتھ رل کے پی رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نابینا اٹھائے گا۔ استغفر۔ اس کے رہن سہن کا نشو نمائی، رہن سہن کا خیال کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن نابینا اٹھائے گا۔ ایسا نابینا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی، کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کی، بھائی تو کیوں اس کی نشو نمائی کرتا رہا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ شرابی نوشی کرنا کبیرہ گناہ کا ارکاب ہے، اور کبیرہ گناہ بہت سے ہیں جن میں سے ہم کچھ یہاں ذکر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہیں دیکھ کر یا پڑھ کر کوئی آدمی ان سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب سے نجات حاصل کر لے، اور وہ درجہ ذیل ہے۔ کسی شخص کو بغیر حق کے قتل کرنا، کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی گل ہی نہیں ہے تو اس کو قتل کر دینا، 10 روپے پر قتل کر دینا، جو ہمارا یہاں رواج ہے۔ جو پہلے بدفعلی کرتے ہیں بعد میں قتل کر دیتے ہیں۔ یا کسی نے کوئی نوکر رکھا ہوا ہے، اس سے پیسے ادارے مانگے، نوکر نے پیسے نہ دیے، اس نے تو نوکر نے اس کو قتل کر دیا۔ یا کسی نے پیسے کمائے اپنے اندر رکھے، کسی نے دیکھ لیے، رات کو آیا پیسے بھی لے گیا اور قتل بھی کر دیا۔ یہ بہت ہی بڑے جرم ہے، بہت ہی کبیرے گناہ ہے۔ شراب نوشی کرنا۔ 4 زنا کا ارکاب کرنا۔ نمبر 5 منڈے بازی کرنا، جو یہاں اب رواج چل پڑا ہے۔ یہ سڑکوں پر پھر رہے ہیں، عورتوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ پاک دامن مرد اور عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ 7 والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بڑا جرم ہے، بہت ہی بڑا جرم ہے، بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ۔ میدان جنگ سے بھاگنا، یتیم کا مال کھانا، جھوٹی گواہی دینا۔ یہ ہم دیکھیں نا، 1000 500 2,000 4,000 2 لاکھ روپیہ لے کر گواہی دے دیتے ہیں، اگلے کا جرم ہو یا نہ ہو۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، سچی گواہی دینا، سچی گواہی سے ہرگز پاسا نہ کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا، سچی گواہی دینا، یہ مسلمان کی بہت بڑی پہچان ہے کہ سچی گواہی دینا۔
پیسے لے کے سچی گواہی نہ دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ سود کھانا، رمضان شریف میں نشتہ دن کے وقت کھانا کھانا، ایسے دیکھے نا کہ یار چھپ کے کھا لو، چھوڑو یار، روزہ رکھا یا نہیں رکھا تو ہم نے اپنے کے لیے نشتہ سامنے بیٹھ کے کھانا کھا لینا، سامنے بیٹھ کے کھانا یا چوری کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی وقت کھانا کھانا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنا، جو رشتہ دار ہوتے ہیں قریبی رشتہ دار، بلا وجہ ان سے ناراض ہو جانا، بات چیت نہ کرنا، کئی سال گزر جاتے ہیں بات چیت ہم نہیں کرتے، مگر ایسا نہیں کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانا، لوگوں کا مال ناحق کھانا، وزن میں کمی کرنا، وقت سے پہلے نماز پڑھنا، وقت سے پہلے نماز پڑھنا۔ مگر یہ بات میری یاد رکھے، اگر کسی نے بہت جلدی جانا ہے کہ یار کسی پاسے جانا ہے، میں نہ گیا، وہ کام رہ جائے، کام تو اللہ کرتا ہے، مگر اس میں اجازت بھی ہے کہ 1 یا 2 بار کر سکتا ہے انسان، یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے یار فٹو جو وضو ہے چلو پڑھ لینے، بعد میں وضو نہ کرنا پڑے، عموماً سردیوں میں ہو جاتا ہے، تو وقت سے پہلے نماز پڑھنا۔ تو کہہ رہا ہمارے کہتے تھے بڑے بڑے ویلے کی نمازیں کوئلوں کی ٹکرے۔ بغیر کسی وجہ سے مسلمان کو مارنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، وہ واجب القتل ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جھوٹ منسوخ کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع نہ کیا ہو تو لوگوں کو منع کرتے رہنا، بلا وجہ روک ٹوک کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کہ جو اللہ کے نبی نے نہ کہا ہو تو لوگوں کو کہنا کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، اس سے بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، جس چیز کا اللہ اور اللہ کے رسول حکم دے وہ کریں، جس سے منع کریں اسے منع ہو جائے، یہ مسلمان پر فرض ہے، حق ہے۔ بغیر شرعی شہادت چھپانا، بغیر کسی وجہ کے شہادت چھپانا، نہ دینا، رشوت لینا، خودکشی کرنا، جیسے ہم تھوڑی سی تکلیف ہو تو خودکشی کر لیتے ہیں، یہ جو دنیا میں خودکشی کرتا ہے وہ قیامت تک خودکشی کرتا رہے گا۔ بغیر وجہ اپنا کوئی انواع کاٹنا، بلا وجہ، ہاں کوئی بیماری ہے تو پھر تو مشکل ہے، کرنا پڑتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ بدنیتی کرنا، بدنیتی چغلی وغیرہ، یہ وہ آگے پیچھے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، لوگوں کو لڑانا پڑانا، غیبت کرنا، حیوانوں کو آگ سے جلانا، عورت کا اپنے خاوند سے بغیر کسی شرعی سبب علیحدہ ہونا وغیرہ۔ ان گناہوں میں سے کسی ایک کو بھی خفیف یا حلال سمجھ کر کرنا کفر ہے، اچھا سمجھ کر کرنا کسی ایک کو بھی کفر ہے۔ عذاب کا سبب ہے، کفر عذاب کا سبب ہے۔ بھائی جان، اگر مجھ سے کوئی
لفظ آگے پیچھے ہو گیا تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ ٹاپک اس لیے چنا تھا کہ یہ چیز اہم ہوتی جا رہی ہے، اور ہم نے ایسی گفتگو کی ہے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، اور اس سے جو بھی بچنا چاہے وہ بچ جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔